اولیاء کرام کی ایک خاص صفت میں آپ کو بتاؤں، ان کے اندر دنیا سے زہد پایا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ زاہد، وہ بہت بڑے زاہد تھے، متقی تھے۔ زاہد کا مطلب کیا ہے؟ زاہد جو ہے عربی لفظ ہے، زہد سے بنا ہے۔ زہد کا مطلب ہوتا ہے ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دینا۔ دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کی محبت کو اپنے سینے کے اندر آنے نہیں دینا ہے۔ کبھی بھی دنیا تمہارے اور اللہ کے بیچ میں آڑے نہیں آنا چاہیے۔ ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں، دنیا بیچ میں آڑے آ گئی، دنیا کی محبت کی وجہ سے ہم رک گئے، ہم کو کسی اور کام کے لیے جانا پڑ گیا، تو ہم نے کس کو ترجیح دی؟ اللہ کی عبادت سے زیادہ دنیا کو ترجیح دے دی۔ اولیاء کرام کے اندر یہ صفت سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، وہ دنیا سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اللہ سے قرب اختیار کرتے ہیں۔ ان کے پاس اسی لیے وہ غریبی کو چنتے ہیں، سادگی کو چنتے ہیں، اور اگر کوئی اچھی چیزوں کو چنتے بھی ہیں تو دل سے ان کی محبت ان کے سینے میں نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب اللہ نے آپ کو بہت اونچا مقام عطا کیا تو لوگ دور دور سے ملنے کے لیے آتے تھے آپ کے پاس۔ ایک شخص آیا ملنے کے لیے، کہا کہ میں سنا ہوں کہ ولیوں کے سردار ہیں اور بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان کا، تو جا کے مل آتا ہوں۔ آیا وہ اور آ کر کے دیکھا کہ حضور غوث پاک کا بہت بڑا محل تھا، الحمدللہ ایک بہت بڑی خانقاہ تھی آپ کی، خوبصورت سی، جہاں پر لنگر تھا، لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ تو اس نے دیکھ کر کے سوچا کہ اللہ والے اتنے عالیشان بنگلے میں تو نہیں رہتے، اتنے عالیشان گھر میں تو نہیں رہتے۔ پھر اس نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ تو جیسے ہی نزدیک گیا تو دیکھتا ہے کہ اس گھر کے باہر، آپ کے گھر کے باہر جو جانور آپ کے بندھے ہوئے تھے، سواریاں پہلے زمانے میں ہوتی تھیں جانوروں کی، اونٹ ہے اور گھوڑا ہے، خچر ہے وغیرہ وغیرہ، تو اونٹ وغیرہ جو بندھے ہوئے تھے وہ ایک لوہے سے ہم باندھتے ہیں، ہمارے زمانے میں ابھی کوئی بھی چیز باندھنا ہو تو زمین کے اندر ایک لوہا اس کو مار دیتے ہیں اور پھر اس سے رسی کو لپیٹ کر کے جانور کو باندھ دیتے ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو جانور بندھے ہوئے تھے، اس شخص نے دیکھا کہ وہ لوہے کی چیز نہیں تھی بلکہ وہ سونے کی چیز تھی، سونے کی کیل وہاں پر دبی ہوئی تھی اور اس کو باندھ کر کے انہوں نے جانوروں کو باندھ کے رکھا تھا۔ وہ دیکھا اور اس نے سوچا کہ یہ اللہ والے نہیں ہو سکتے، اتنے ٹھاٹ باٹ والے اللہ والے کہاں ہو سکتے، تو وہیں سے وہ واپس ہونے لگ گیا۔ لیکن پھر سوچا کہ اتنا نزدیک تک آ کے نہیں ملوں گا، اچھی بات نہیں، چلو جا کے دیکھ لیتا ہوں، ایک بار مل لیتا ہوں۔ گیا دربار میں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور مجمع حاضر ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں، باتیں چل رہی۔ دھیرے دھیرے لوگ مصافحہ کر کے جانے لگے۔ یہ آپ کے مصافحے کی غرض سے آگے آیا ہاتھ ملنے کے لیے۔ جیسے ہی آگے آیا، حضور غوث پاک نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمائے، جب واپس جا ہی رہے تھے تو آئے کیوں؟ جب واپس جا ہی رہے تھے تو آئے کیوں؟ تو وہ فوراً چونک گیا کہ میں تو کافی دور سے جا رہا تھا اور ان کو خبر ہو گئی، مطلب یہ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ چلو ایک بات تو کلیئر ہو گئی، لیکن یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ اللہ کے ولی ہیں، سادی زندگی گزارنا چاہیے، پھر یہ لوہے کی کھونٹ کیوں لگائے ہوئے تھے؟ اردو میں غالباً اسے کھونٹ کہتے ہیں، جس میں وہ رسی باندھی جاتی۔ تو تعجب ہوا، وہ چاہ رہا تھا کہ سوال کرے۔ حضور غوث پاک نے کہا مسکرا کر کے، ارے تم نے یہ تو دیکھا کہ میرے جانور کس چیز سے بندھے ہیں اور میرے پاس سونا اتنا زیادہ ہے، تم یہ سمجھ کر کے واپس جا رہے تھے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کو میں نے کہاں ڈال کے رکھا ہے؟ جانوروں کو باندھنے کے لیے رکھا ہے، میں نے الماری میں سجا کر کے نہیں رکھا۔ یہ ہیں اولیاء کرام کہ اگر ان کے پاس دنیا کی چیزیں ہوں بھی تو وہ اس قدر زہد اور ترک دنیا کرتے ہیں کہ وہ ان سے پرہیز کرتے ہیں کہ جانوروں کے ساتھ اس کو ڈال دیا۔ یہی چیز آپ کو بزرگان دین میں کثرت سے نظر آئے گی، کثرت سے نظر آئے گی۔ زہد اور ترک دنیا، دنیا سے کنارہ کشی ان کے اندر کثرت سے ہوا کرتی۔